حضرات یہ پروگرام ایس ایس رام نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک جو میرے محبوب بندے ہیں انہیں نہ خوف ہے، انہیں نہ ڈر ہے، انہیں نہ کسی چیز کا بھے ہے، بلکہ وہ ہے تو ایسے وہ دنیا کی کسی شے سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ جب میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور میری بارگاہ سے وہ جب انسانوں کے پاس اور اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ان سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، خوف کی بڑی منزلیں ہیں، خوف کے بڑے راستے ہیں، خوف کے بڑے طریقے ہیں۔ انسانوں کے خوف میں خوف کی کئی منزلیں ہیں۔ ہمارے خوف اور آپ کے خوف، ایک عام آدمی کا خوف، ایک خاص کا خوف، دونوں کے خوف میں فرق ہوا کرتا ہے۔ خوف عام کا اپنی عبادت کا ہوتا ہے، خوف عام کا اپنے سجود و قیام کا ہوتا ہے، خوف ایک عام کا اپنے طہارت و پاکیزگی کا ہوتا ہے، خوف عام کا اپنی زہد و تقویٰ کا ہوتا ہے، خوف عام کا اپنی ریاضت کا ہوتا ہے، خوف عام کا اپنے مال کے ضائع ہونے کا ہوتا ہے، خوف عام کا اپنی اولاد کی پرورش میں کمی ہونے کا ہوتا ہے، خوف عام کا اپنے ماں باپ کی بددعاؤں کا ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستوں، عام کے خوف میں اور خاص کے خوف میں فرق ہوتا ہے۔ عام یہ سوچتا ہے میرا مال برباد نہ ہو جائے، میرے لوگ تباہ و برباد نہ ہو جائے، میرے ماں باپ مجھے بددعا نہ دے، میری فصلیں برباد نہ ہو جائے، میرے کنبے اور قبیلے کے لوگ تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ خاص کے فرق کا عالم یہ ہے، عام کی نگاہ ہمیشہ اپنی ذات پر ہوتی ہے، مگر خاص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی نگاہ ہمہ وقت کے رب کی ذات پر ہوتی ہے۔ عام کا خوف ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میرا مال ضائع نہ ہو جائے، میری چیز خراب نہ ہو جائے، مگر خاص کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ رہی جب یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، آپ دیکھیں وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ انہیں پھانسی کے تختے پہ چڑھا دو، وقت کا بادشاہ کہتا ہے انہیں سولی پہ چڑھا دو، وقت کا بادشاہ کہتا ہے انہیں جو ہے ان کے سر کو کاٹ دیا جائے، مگر وہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو، مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ مجھے کاٹا جائے، مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ مجھے جلایا جائے، مجھے اس چیز کا خوف نہیں میری ناک کو دریائے مرجنا میں پھینکا جائے، اس لیے کہ میری نگاہ جو ہے ہمہ وقت اپنے رب کی ذات پر ٹکی رہتی ہے۔ میری ذات جو ہے ہمہ وقت اپنے رب کی ذات پر ٹکی رہتی ہے۔ عام کا خوف اور خاص کے خوف میں یہ فرق ہوتا ہے۔ عام یہ سوچتا ہے عبادت قبول ہوگی یا نہیں، یہ سجدے قبول ہوں گے یا نہیں، رکوع قبول ہوں گے یا نہیں، قیام قبول ہوں گے یا نہیں، سجدے قبول ہوں گے یا نہیں، یہ تسبیح و تحلیل قبول ہوں گی یا نہیں، یہ جو ہے رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا یہ قبول ہوگی یا نہیں۔ خاص کو اس چیز کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ خاص کی نگاہ ہمہ وقت اس کے رب کی ذات پر، خاص کیونکہ وہ ہمہ وقت تو اس رب کی رہنمائی ہی۔ آپ دیکھیں ہم جن کی محفلوں کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ان کی ذات کریمہ بڑی عظیم ہے، ان کی ذات جو ہے بڑی بلند و بالا ہے۔ کہا کرتا ہوں غوث غوث کہنے والے خود ہی غوث ہو گئے۔ ایک بات بتاؤں، بارگاہ رسالت بڑی عظیم بارگاہ ہے، وہاں تک رسائی پانے کے لیے کسی عام آدمی وہاں تک پہنچ جائے لوگ پریشان ہو گئے، بڑے بڑے مجددین پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دیں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو کیسے آئیں، بڑے بڑے مجددین پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آئیں کیسے، بڑے بڑے علماء پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئیں تو کیسے آئیں، بڑے بڑے اولیاء پریشان ہو گئے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو آئے کیسے۔ آپ کو بتاؤں سرکار مفتی اعظم پریشان ہو گئے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو آئے کیسے۔ سرکار مجاہد ملت پریشان ہو گئے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو کیسے آئے۔ سرکار
حادثے بھی جب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو کیسے آئے؟ آپ کو بتاؤ، وقت کے ایسے مجدد نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تردد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں نہ کہہ دیتے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا نہیں پریشان ہے، احمد رضا کو تو ایسے دامن، احمد رضا نے ایسے دامن کو پکڑا ہے یا رسول اللہ احمد رضا نہیں پریشان ہے، اس لیے کہ اس نے غوث اعظم کے نام پکڑا ہے، اور اس غوث کا مقام ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اس چیز کی بشارت دیتا ہوں، کم و بیش 6 صدی کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا، جو غوث سے آپ فرماتے ہیں مقام غوث بہت ہی بلند والا ہے، میرے سرکار کی ذات کریمہ جو ہے بہت ہی بلند والا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ ذات کریمہ اتنی بلند والا ہے، ہم تو بیٹھے ہوئے نا، کوئی ٹوپی نہیں لگایا، کوئی ٹانگ پھیلایا ہے، کوئی کیسو بیٹھا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی سوتی مل رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، گھر کی کھیتی ہے چاہے جیسے کرو، یہ ہے نا ہمارا دستور، گھر کی کھیتی ہے چاہے جب من کہے جیسے آئے جیسے جائیں، چاہے فصل نقصان ہو جائے چاہے تباہ ہو جائے، چاہے ایمان رہے یا نہ رہے، ہم تو اپنے ہی کریں گے، یہی ہم نے سوچ رکھا ہے۔ میرے غوث کی بارگاہ ہے، سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ منبر رسول پر جلوہ فروز ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، حضرت خضر کا گزر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں اے خضر کیا تم ٹھہر نہیں جاتے میرا خطبہ سن کے چلے جاتے؟ آپ ٹھہر جاتے ہیں، مقام ایسا کہ اولیاء میں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ اولیاء ہے، بعض نے اولیاء کہا، بعض نے اولیاء کہا، مگر متحقق یہی ہے کہ اولیاء وہ ٹھہر جاتے ہیں میرے دوستوں، اور ہم ہیں، ہم تو کچھ ادب والے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ آپ کو، بہت نعرہ لگاتے ہو نا کہ غوث اعظم کے غلام ہیں، یہ ہیں، ہمارے حافظ جی نے ابھی کہا نعرہ لگاؤ، غلامی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، غلامی بڑا کشٹ ہے، بڑی تکلیف لیتی ہے، غلامی کرنا ہے جانتے ہیں کیسے کرو گے؟ غریب نواز کی طرح غلامی کرو نا، آپ دیکھو سرکار غریب نواز نے سیدنا عثمان ہارونی کے اس دیکھ اپنے سر پہ رکھ کے 40 سال ایسی غلامی کرو گے؟ کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کرنے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں غلام ہیں، ہمیں کتے ہو جاتے تو بھی بڑے کلندر ہو جاتے، کتے ہوتے تو بھی کلندر ہوتے، اور کتا ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، کتے کی بڑی خسرتیں، ہماری وہ خسرتیں نہیں ہیں، مالک مارتا ہے پیٹتا ہے تو بھی مالک کا در نہیں چھوڑتا، ہم ایسے کتے ہیں جس کا گزارا کئی کریں، مؤذن بیچارہ اذان دیتے دیتے تھک جاتا ہے، ہم جیسے کتوں کو حال یہ کہ ہم اپنے مالک کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے مسجدوں کا بھی جمع کرتے ہیں، اور اس کتے کا عالم دیکھیں، مالک مارے پیٹے خسرت کا عالم یہ، اور چاہے کھانا دے یا نہ دے تو بھی مالک کے در نہیں چھوڑتا، اور ہم ہیں 2 دن کھانا نہ ملے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں ایک شخص ایسا تھا، اس سے کہا کہ چلیے نماز پڑھیے، ہمارے علاقے سے 7-8 کلومیٹر دور کی بات ہے، اس نے کیا کہا ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، جب تراویح کی نماز اس نے پڑھی اور جب محنت 20 رکعت ختم ہو گئی، جو نماز پڑھانے کے لیے کرایا کہا کہ اے سن آج تو لے کے آئے میلا کونوں بات نا بہنیں بلویا نے پھر پٹک کے مارا، اس نے کہا کہ ایسا کیوں آئے اتنی محنت کہیے ہوتی 2 کلو گیہوں کی لگو۔ میرے دوستو ہماری حالت ایسی ہے،
ہنسنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بات سمجھنے میں مزہ نہیں ہے، ہنسنے دل کو اچھا لگتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو ملتا ہے، یہ بھی غور کریں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کوشش کریں اپنا آقاؤں کے نقش قدم پر چلے، جن کو مانتے ہیں ان کے اوصاف حمیدہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، ہمارے چلنے پھرنے سے ان کی ذات کریمہ کی وہ ذات جن کے چلنے پھرنے کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہمارے چلنے پھرنے کو دیکھ کر کوئی کیوں نہیں کہتا کہ یہ مسلمان ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی پہلے ایک ماں کے بیٹے ہیں، پہلے کیا ہے ایک ماں کے بیٹے ہیں، آپ دیکھیں ماں کے بیٹے ہیں عبدالقادر جیلانی، مگر وعدے کا یہ عالم ہے کہ ماں کہتی ہے عبدالقادر جا رہے ہو نا، اچھا ہمارا دستور کیا آتا ہے مولانا صاحب، ہمارا دستور یہ ہوتا ہے کہ ہم نصیحت کرتے ہیں روتے نہیں، ہم نصیحت کرتے ہیں چہرے پر بل تک نہیں آتا، ہم نصیحت کرتے ہیں آنکھیں کم نہیں ہوتی، ہم نصیحت کرتے ہیں اپنے آپ کو پریشانی میں ظاہر نہیں کرتے کہ اے بیٹے سن میں پریشان ہوں، اے بیٹے سن میں پریشان ہوں، ماں یہ نہیں کہتی ہے میری بیٹی سن میں پریشان ہوں، تجھے اس لیے یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ تو ساتھ رہے مستقیم پر رہنا، تو نماز پڑھنا، تو یہ کرنا، تو وہ کرنا۔ مگر آپ دیکھیں شہنشاہ بغداد کی والدہ محترمہ ہے، حضرت عبدالقادر جیلانی کی ماں ہے، آپ آتی ہیں عبدالقادر اے میرے لفتے جگر، اے میرے نور نظر، آپ پڑھنے جا رہے ہو نا، آپ پڑھنے جا رہے ہو نا، عبدالقادر فرماتے ہیں ہاں اپنی جان میں پڑھنے جا رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اپنی کہو کیا کہنا چاہتی ہے، آپ فرماتی میری ایک بات مان لے بیٹے، میری ایک بات مان لے، کیا مانے گا؟ شہنشاہ بغداد کہتے ہیں ماں ایک کیا ہزار بات تو کا میں تیری حل آپ فرماتی ہیں کہ عبدالقادر کبھی کبھی جھوٹ نہ بولنا، آپ نے کہا ماں کبھی نہ جھوٹ بولوں گا، اس جھوٹ نہ بولنے کی برکت ہے کہ چور آئے تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عبدالقادر آپ کے سبب سے، آپ کی وجہ سے، ورنہ بہت لوگ ملے تھے، بہت لوگ آئے تھے، بہت لوگوں کو ہم نے پکڑا تھا، بہت لوگوں کے مال و زر کو ہم نے اپنے پکڑا تھا، مگر کوئی تیرے جیسا نہ ملا، کوئی تیرے جیسا فارسہ نہ ملا، کوئی تیرے جیسا متقی نہ ملا، جو اپنے ماں کے وعدے کے خلاف بات نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے رب کے خلاف کیسے؟ عبدالقادر تو اپنے دامن میں ہمیں رکھ لے، اس لیے کہ تو جب اپنے دامن میں ہمیں رکھ لے گا تو اتنا سچا پکا ہے کہ اللہ رب العزت تیری وجہ سے ہمیں بخش۔ میرے دوستو یہ ماں، یہ باپ، یہ ہمارے ہیں نا یہ سب کے سب لوگ، یہ کب سکھائیں گے آپ کو؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ لوگوں کی ماں نے کبھی کہا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا؟ کبھی کہا؟ نہ کہے گی۔ کہاں سے وہ ماں لاؤ گے جو ماں سورہ یاسین پڑھ کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی؟ کہاں سے وہ ماں لاؤ گے جو وضو کر کے جو ہے قرآن کی تلاوت کرتی تھی؟ کہاں سے وہ ماں لاؤ گے جو اپنے شکم میں پڑھنے والے بچے کو قرآن کی تلاوت کر کے سنایا کرتی تھی؟ ایسی ماں مل رہی ہے کہ انہیں سے ٹی ویوں سے فرصت نہیں، انہیں سے باجوں اور گانوں سے فرصت نہیں، وہ کیا سنائیں گے اوصاف حمیدہ؟ اے دوستوں کوشش کریں ہم دین کا ماحول پیدا کریں، جنہیں مانتے ہیں ان لوگوں کے طور طریقے ضرور ہمارے اندر آ جائیں۔ میرے سرکار کی ذات کریمہ بڑی عظیم ہے، میرے آقا کی ذات کریمہ بڑی نرالی ہے، شہنشاہ بغداد کی ذات کریمہ اتنی بلند و بالا ہے، کسی نے خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ حضور عبدالقادر تو یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، میرا بیٹا جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، میرا بیٹا جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جس طرح میں تمام انبیاء میں ممتاز ہوں اس طرح عبدالقادر جیلانی تمام اولیاء میں ممتاز ہوں۔ میرے دوستوں کوشش کریں ماحول بنائیں اچھا۔ آپ لوگ کتنے بیٹھے ہیں، کتنے عشاء کی نماز پڑھے نماز عشاء کی، شرمانا نہیں اس سے، ڈرنا نہیں۔ میں عام لوگوں کی لباس میں چلنا پسند کرتا ہوں، شرمانا نہیں، اور جھوٹے بھی مت بولنا، جھوٹ ایک تو ایک دم نہ بولو،
نماز کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ایک بات بتاؤں، کئی لوگوں نے نماز پڑھا؟ 5 8 10 بس۔ اور کب پڑھو گیا؟ کب پڑھو گیا؟ آپ مانتے ہو نا میرے آقا غوث اعظم کو، آپ مانتے ہو نا شہنشاہ بغداد کو، اور دیکھو ان کی ذات کریمہ ہے، میرے سرکار کی ذات کریمہ ہے۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں، عشاء کا وضو کرتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کی ذات کریمہ ہے، ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اور پورا قرآن تلاوت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مولوی جو ہے اذان کہتے ہیں۔ یہ ذات کریمہ ہے عبد القادر جیلانی کی۔ اللہ بخشے گا ضرور ان کے ماننے والے کو، مگر اگر گنہگار ہوگے تو جہنم میں بھی ڈالے گا ضرور۔ گنہگار ہوگے تو جہنم میں بھی ڈالے جاؤ گے، یہ نہ سمجھ لینا کہ دامن کو پکڑ لیے تو چھوٹ گیا۔ کوشش کرو کہ جہنم میں نہ ڈالے جاؤ، نکالے جاؤ گے بھی کمال۔ یہ تو کرم اس رسول اعظم کا ہے کہ جن کی نگاہ جن پر پڑ جائے گی اس کو بخش دیں گے، جن کی نگاہ جن پر پڑ جائے گی ان کی مہربانی اس قدر عظیم ہے کہ جن پر نگاہ پڑ جائے گی اس کو بخش دیں گے۔ لوگ نگاہ نبی کے محتاج ہوں گے، اولیاء انبیاء محتاج ہوں گے نبی کی، میرے نبی کے محتاج ہوں گے۔ کاش آج کوئی مجھے دیکھے، آج کے روز یہ مجھے دیکھے، انبیاء محتاج ہوں گے، میرے نبی کی ذات کریمہ بلند والا ہے، مگر ہم جنہیں مانتے ہیں۔ اچھا ایک بات، کتے ہونے میں بڑی تکلیف ہے، میں نے یہ بات کہی نا، یہ بات بھی ثابت کر دوں۔ ایک شخص حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہے کہ حضور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، حضور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مدینہ جاؤ گے؟ کہاں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کہاں مدینہ جاؤ؟ مدینہ کے در دیواروں کو چومنا، مدینہ کے ہر ذرے کو چومنا، جب روضہ رسول قریب ہو تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جانا، مگر سنو جب میرے رسول کی بارگاہ میں حاضری دو تو میرے رسول کے کتوں سے بچنا، میرے رسول کے کتوں کو تکلیف نہ ہو تم سے، میرے رسول کے کتوں جو کتے گلیوں میں پھرتے ہیں نا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تم جب حج کو جانا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے جو ہے تم کو بھی تکلیف نہ دینا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ضرور جاؤں گا، وہ مرید صادق ہے، حضرت جو ہے خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ سے جب وہ فیض حاصل کر لیتا ہے، فیض حاصل کرنے کے بعد جب مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، جب مدینہ میں حاضری ہوتی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد ایک ایسی بھیڑ آئی کہ اس بھیڑ میں اسے دھکے پڑے اور دھکے میں گرتا پڑتا ایک کتے پہ جاتے ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ ایک کتے پہ جاتے گر جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ کتے کو چوٹ لگ گئی ہے تو اپنے جوبے کے کونے کو پھاڑتا ہے اور اس کتے کو باندھ دیتا ہے۔ باندھنے کے بعد جو ہے جب جو ہے ہندوستان آتا ہے، شہر دہلی ہے، دہلی کی وہ سونی گلی، دہلی کی وہ گلیاں ہیں جسے مدینہ الرسول کہا جاتا ہے، جسے قدم رسول کہا جا رہا ہے، جہاں پر حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ جو ہے اعلان فرما رہی ہے، وہ جو ہے مرید صادق جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور جب حاضر دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد کہا، سلام کرنے کے بعد حاضر ہوا، حضور حاضری بڑے اچھے سے ہوگی، میں نے روضہ رسول پر حاضری دی ہے، سلام کیا ہے، آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، حاضری دینے کے بعد حضور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی یہ ہے آپ نے کہا تھا مدینہ کے کتوں کو تکلیف نہ ہو جائے، مدینہ کے کم کتوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، مگر حضور کیا کروں، ایک بھیڑ ایسی آئی، اس بھیڑ کے سبب سے میں کتے پہ جا کر گر گیا اور گرنے کے بعد اس کتے کو تکلیف ہو گئی۔ آپ نے فرمایا دیکھ وہ کتا میں تو نہیں، آپ نے فرمایا کہیں دیکھ وہ کتا تو میں تو نہیں۔ جب اس شخص نے آپ کے بازو کی طرف دیکھا تو وہ کپڑا آپ کے ہاتھوں پر بدے وہ کپڑا آپ کے بازو پر بدے پڑے تھے، تو پتہ یہ چلا بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے اولیاء اور جو ہے بڑے بڑے کتب جو ہم بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب حاضر ہوتے تو اپنے آپ کو صرافہ کتا تصور کر کے اور
بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ایسے کے موقع ہے ہو جائے۔ میرے دوستو، ہم کیا سمجھے اپنے نبی کے مقام کو؟ ان اولیاءوں کے مقام کو نہیں سمجھتے، انبیاء کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ ہم سیدنا سرکار محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو نہیں سمجھتے، مگر اگر ان کے مقام کو سمجھ نہیں سکتے تو ان کی سیرت کو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، ان کی عادت کو جان ہی سکتے ہیں نا، ان کے کھانے پینے کے طریقے کو جان ہی سکتے ہیں نا، ان کے سونے کے طریقے کو جان ہی سکتے ہیں نا، ان کی پرورش کرنے کے طریقے کو جان ہی سکتے ہیں نا، ان کے روزمرہ جو گزرے اسے تو جان ہی سکتے ہیں نا۔ میرے دوستوں، ہم کم لوگ حاضر ہیں، تک تو مجمع بڑا زیادہ تھا، لوگ بڑے حاضر تھے، بہت زیادہ لوگ تھے، مگر اب کم ہی لوگ ہیں۔ آپ لوگ ایک بات بتاؤ، کیا اس جلسے سے ایک بات بتاؤں آپ کو، میری تقریر پسند آوے یا نہ آوے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر میں سوچتا ہوں میری اس مجمع سے، اس محفل سے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس محفل سے کوئی ایک شخص نماز پڑھ جائے، ایسا ہو جو پوری زندگی نماز پڑھتا ہو، تو گویا کہ اس جلسے کی کامیاب ہے نا، جلسہ یہ کامیاب نہیں کہ پوری رات آپ پڑے رہو، جھٹے پڑے رہو، پڑے رہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ اچھا اس محفل کے لیے بڑے اہتمام کر کے آئے، کتنے بیچارے تو نہا کے آئے ہوں گے، کتنے بیچارے تو ٹوپیاں مانگ کے لائے ہوں گے، کتنے بیچارے تو کسی کے سہارے پر آئے ہوں گے۔ اچھا اس محفل کے لیے اس قدر اہتمام، کپڑے مانگ کے لے کے آئے، نہا کے دھو کے آئے، سب کچھ کر کے آئے، صاف ہو کے آئے۔ آج کوئی نہ کہے گا حافظ جی، اے مولانا صاحب سنو، اے مولانا تحقیق الرحمان صاحب، ہم جو ہے ناپاک ہیں، انہوں نے کہا یہ سنو نماز پڑھ لو، کہا مولانا صاحب ناپاک ہیں، کیسے نماز پڑھی؟ آج تو یہ نہ کہہ سکو گے نا۔ میرے دوستوں، اس محفل کے لیے اس قدر اہتمام، نماز کے لیے کب اہتمام کرو گے؟ نماز کے لیے کب اہتمام کرو گے؟ ایک بات بتاؤ، اس محفل کے لیے اس قدر اہتمام، جن کی محفلوں، جس محفلوں میں حاضر ہو کر غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو ہے بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں، غریب نواز بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی پہنچ گئے ہیں، کیا اس محفل میں حاضر نہ ہو گے؟ کب اس محفل میں حاضر ہو گیا؟ اس محفل میں حاصل ہونے کا اس قدر اہتمام، کتنے تو بیچارے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آئے ہوں گے، ماں نے کہا ہوگا بیٹا سوٹا ڈھائی پہن نہیں تو کہیں کچھ نہ پہن کے کہا چندی رکھیا، آج تو بھیڑ میں بیٹھا تھا ہے نا۔ ایسے ہی آپ مسجدوں میں چلے جاؤ، کتنا اچھا لگے گا، میرے رب کی بارگاہ میں آپ حاضر ہو جاؤ، وہ رب قدیر تو یہ چاہتا ہے میرا کوئی بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اے گنہگاروں چلے آؤ، اے سیاکاروں چلے آؤ، اے مکوں چلے آؤ، میرے رحمت کا دروازہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہتا ہے، تم جب من میں آئے تب ہم کب حاضر ہو۔ ایک بات بتاؤ، اس قدر اہتمام، اس قدر انتظام، کبھی ماں نے نہ کہا ہوگا کہ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، مگر آج پروگرام کے لیے سب لوگوں نے کہا ہوگا، کچھ تو بیچارے جو چندہ دیے ہوں گے وہ تو مجبورا لائے ہے نا، چندہ دینے کھا کے حاضر میں جب چاہے جو ہوتا ہے نا ایسا۔ درود پاک میں اللہ پسند ہے، ایک مرتبہ اور پڑھے بابا سے بلند نہیں باری وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کب حاضر دیں گے؟ میرا رب ایسا ہے کہ آدمی کتنوں گناہ کر لے، کتنوں گناہ کر لے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی جب پریشان ہو جاتے ہیں، جانتے ہو کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اسی رب قہار و جبار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ غریب نواز جب پریشان ہو جاتے ہیں، جب غریب نواز پریشان ہو جاتے ہیں، اسی جبار و قہار کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ داتا گنج بخش لاہور جب پریشان ہو جاتے
جاتے ہیں اسی جباروں کا ہاتھ کی بارگاہ میں جاتے ہیں عثمان ہارونی جب پریشان ہو جاتے ہیں اسی جباروں کا ہاتھ کی بارگاہ میں جاتے ہیں مخدوم سمدانی جب پریشان ہو جاتے ہیں اسی جباروں کا ہاتھ کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرت مخدوم بناوتی علی احمد صابر کنیری جب پریشان ہو جاتے ہیں اسی جباروں کا ہاتھ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نظام دہلوی جب پریشان ہو جاتے ہیں اسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اولیاء ہو انبیاء ہو جب سب کو سب پریشان کرتے ہیں تو اسی رب کا ہارو جب بارگاہ میں جاتے ہیں اور انہیں یہ درس دیتے ہیں اے دنیا والوں جب تم پریشان ہو جاؤ لوگوں سے تو اس رب کی بارگاہ میں حاضری جو جہاں ہمیشہ ہمیش جو ہے اس کے دروازے کھلے میرے دوستو بڑے بڑے اولیاء انبیاء کی وجہ سے بخشے جائیں گے مگر میں کہوں کہ حافظ پرویز کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھی محترم ہیں ان کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بخشے جائیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بخشنے والے لوگ بخشے جائیں حافظ جی میں بھی تو گل ہونے چاہیے نا مولانا صاحب میں بھی تو گل ہونے چاہیے نا آپ نے شیخ سادی کے کلام کو نہیں سنا علم چندہ کی بیشتر خونی چوہ مردر کنست نہ دانی نہ محق کی قوت نہ دانی سمجھ چار آئے برو کتابیں عالم ہے علم سکھا دی ہے متقی ہے تقوی نہیں ہے محدث ہے حدیث فقیہ ہے یہ چیزیں نہیں اور آپ مسلمان ہو نمازی نہیں ہو آپ مسلمان ہو زکاة دینے والے نہیں آپ مسلمان ہو سچے نہیں ہو آپ مسلمان ہو آپ ہونا خیر امم ہونا اور صافی امم ہے خیر کے امم ہے ہمیں خیر کہا جاتا ہے نا خیر کی کوئی صفت تو ہونی چاہیے میں مسلمان ایک بات بتاؤ مجھے عالم کہا جائے صفت بتاؤ کیا کیا ٹوپی دیکھو تو عالم سمجھ جاؤ داڑھی دیکھو تو عالم سمجھ جاؤ کرتا پجامہ دیکھو تو عالم سمجھ جاؤ یہ صفت میری آپ کی صفت کیا آپ اپنی بھی صفت تو کوئی پیدا کرو من تشبہ بقومی کوئی صفت ہونی چاہیے کیا بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہوں گے یا رسول اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مگر امتی آپ کے یہ سب کہیں گے میرے دوستوں کوشش کریں نمازیں پڑھیں کوشش کریں صحیح بات کریں کوشش کریں حق حلال کی تمیز لوگوں کے درمیان میں عام کریں